پاکستان نظام جمہوری ہے، اس میں علماء کرام اسلامی نظام کے حوالے سے پھر کیوں بات کرتے ہیں جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے؟ یہ بات غلط ہے کہ جمہوریت میں اسلام لانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. پہلے تو میرا پورا جمہوریت کے بارے میں جو بیان ہوا ہے وہ سنیں ابھی، اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. آدھا کلپ چلا دیتے ہیں لوگ، اس سے غلط میسج جاتا ہے. میں اس جمہوری نظام کے بالکل حق میں نہیں ہوں، اس سے 100 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے جو سعودی عرب وغیرہ میں ہے. تو ان کے ملک کا حال دیکھو اور اپنے ملک کا حال دیکھو، کیونکہ گورنمنٹ اسٹیبل ہی نہیں ہو پاتی ہے کچھ. اور پھر ہر شخص اس کو پتا ہے 5 سال میں نے نکالنے ہیں، تو اپنا پیٹ بھرنے میں لگا رہے گا، ملک کے لیے کیا کرے گا وہ. بادشاہ کو کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میرا ملک ہے اور ہمارا ہی خاندان ہوگا تو یہ ملک سکون میں ہوگا تو ہم بھی سکون میں ہوں گے. تو وہ کہتا ہے خود بھی مزے کرو، ہمیں بھی مزے کرنے دو. جمہوری نظام میں تو کہتے ہیں ہمیں مزے کرنے دو، ملک کی ایسی کی تیسی. لیکن یہ کہنا کہ جمہوری نظام میں اسلام لانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ملک چلتا ہے آئین پہ. بادشاہی نظام میں خوبی تو ہے جو میں نے بتائی، لیکن ایک خامی بھی ہے. وہ یہ کہ بادشاہ کی جس دن کھوپڑی گھومی وہ پورے ملک کو سیکولر کر دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. لیکن ہمارے سسٹم میں حکومت اصل میں آئین کی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے آئین کی. تو اس حکومت کو بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ آئین کے پابند ہو. تو اس لیے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے بادشاہی نظام کی نسبت. تو کیونکہ آئین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. تو آئین کی شق کو بنیاد بنا کے پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لایا جا سکتا ہے. لیکن لائے گا کون؟ 3 لوگ ہوتے ہیں جو ملک میں اثر ڈالتے ہیں. عدلیہ ہے، بیوروکریٹس ہیں، اور بیوروکریٹس ہیں اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور چوتھی نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ. اصل میں تو وہی ہے، لیکن چلو ہم 4 باتیں فرض کر لیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ سمجھ. تو اب اس میں آپ ایسے ادارے بناؤ جس میں بیوروکریٹس تیار کرو. آپ اس پہ کسی نے پہلے کام کیا؟ نہیں کیا. نعرے لگائے پاکستان میں اسلام آئے گا. بھائی میں نے کہا نا، گراؤنڈ ریئلٹی سے جو چیز اس کے مطابق ہو تو وہ کام بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. تو پہلی بات افراد ایسے تیار کرنا. تو ایسے اسکولز بھی ہونے چاہیے، ایسے کالج بھی ہونے چاہیے، ایسی یونیورسٹیاں بھی ہونی چاہیے جو علماء کے شیلٹر میں جہاں لوگ تیار ہوں، اور تاکہ پھر وہ جائیں بڑے بڑے اداروں پہ. تو اس سے آپ کے عدلیہ کا مسئلہ اور بیوروکریٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. فوج میں آپ اپنے لوگ بھیجیں. دیکھو فوج میں ہم لوگ کہتے ہیں فلاں 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 مسلک کے فرقے کے لوگ گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ. تو آپ کو کس نے پابندی لگائی؟ آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے اس طرز پہ کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے سیاست، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. چلو ایک چیز پہ کمپرومائز کر لو. سیاستدان ہم نہیں لا سکتے، وہ جنہوں نے لانا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہی لے کر آتے ہیں. ملک میں جمہوریت اس حوالے سے بالکل تیل لینے گئی بھی ہے. تو یہ ایک فالٹ کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے لوگ چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے جو جامعۃ الرشید اور بہت سے علماء کی جو محنت ہے، صرف جامعۃ الرشید اکیلا نہیں ہے، اور بہت سارے علماء کا اس میں یہ موقف ہے کہ یونیورسٹیاں بھی علماء کو بنانی چاہیے، کالجز بھی علماء کو بنانے چاہیے، اسکولز بھی علماء کو بنانے چاہیے، یا علماء جیسے لوگوں کو بنانے چاہیے. علماء نہ بھی بنائیں، ان کی سرپرستی ہو تو وہ لوگ بنائیں، اور پھر اس کا رزلٹ 40-50 سال کے بعد نکلے گا یا 20-30 سال کے بعد نکلے گا. نکلنا تو 10 سال میں ہی شروع ہو جائے گا. تو جو سوٹیبل کوشش ہے وہ ہم نے کی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں بٹ دھڑام سے نظام بدل جائے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جو رہا سا نظام ہے اس کے ابھی بیڑا غرق ہو جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا.